آج صبح ہم مکاشفہ باب 17 میں آنے والی عظیم فحاشا کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ ایک عالمی جھوٹا مذہبی نظام جو دنیا بھر میں پھیل جائے۔ اگلی سلائیڈ دکھائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ یہ ہماری روحانی تنبیہ ہے، تیار ہو جاؤ، کیونکہ اب روحانی سچائیاں تمہاری طرف آ رہی ہیں۔ ہاں، تو یہ ایک روحانی سچائی ہے جو آپ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ پیغام سیاسی طور پر نہیں ہوگا، آمین کہیں۔ یہ مذہبی طور پر بھی درست نہیں ہوگا، تو میری مدد کریں اور آمین کہیں، لیکن یقیناً یہ بائبل کے مطابق درست ہوگا۔ ہیلیلویا۔ آج بہت سے جھوٹے استاد، جھوٹے نبی اور جھوٹی تعلیمات دینے والے ابھر رہے ہیں۔ مارکسی سوچ رکھنے والے اور دھوکے بازی کرنے والے لوگ ابھر رہے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بائبل اور صرف بائبل ہی ہمارا اصلی معیار ہے۔ صرف کلام مقدس، سولا اسکرپچورا، صرف ایمان، سولا فائڈ، صرف مسیح، سولس کرسٹس، اور صرف فضل، سولا گریٹیا، یہ ہمارے عقیدے کے 4 بنیادی ستون ہیں۔ اب فرض کریں، صرف فرض کریں کہ آج اگر میں یہاں کھڑا ہو کر بڑے دعویٰ کے ساتھ یہ کہوں کہ مجھے کل ہی رات ایک مکاشفہ ملا ہے، اور اس نئی مکاشفہ میں خداوند نے مجھ سے کہا ہے کہ جنت تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، چاہے کوئی مسیحی ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، کوئی بدھ کا ماننے والا، ہم سب ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ یا اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک مولد بھی محبت کی بنیاد پر نجات پا سکتا ہے، کیونکہ آخرکار محبت کرنے والے خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو سوال یہ ہے، کیا میں ایک سچا نبی ہوں یا میں کوئی جھوٹا نبی ہوں؟ یہ فریب دینے والا سوال نہیں ہے۔ یا تو میں سچا نبی ہوں یا پھر جھوٹا نبی ہوں۔ تو ایک جھوٹا نبی۔ اب آپ کے لیے ایک مختصر امتحان ہے، صرف صحیح یا غلط میں جواب دینا۔ پہلا سوال، ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ مذہبی سچائی وقت کے ساتھ بدلتی اور ترقی کرتی ہے، اور سچائی کوئی مطلب یا اٹل چیز نہیں ہے، صحیح یا غلط۔ دوسرا سوال، مولد بھی محبت اور خیرات کے کاموں کے ذریعے الہی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے، اور اسی طرح اپنی روح کو نجات دیتا ہے اور انسانیت کی مفلسی میں شریک بن جاتا ہے، تو آپ بتائیں صحیح یا غلط۔ تیسرا سوال، چاہے ہم کلیسیا، یہودی عبادت گاہ، مسجد یا مندر میں عبادت کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے ہم خدا کو یسوع کہیں، ادونائی کہیں، اللہ کہیں، کرسچنز کہیں، ہم سب محبت کرنے والے خدا کی عبادت کرتے ہیں، صحیح یا غلط۔ چوتھا اور آخری سوال، تمام مذاہب سچے ہیں کیونکہ وہ ان لوگوں کے دلوں میں سچے ہیں جو ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخر سچائی کی اور کون سی قسم ہو سکتی ہے، صحیح یا غلط؟ اگر آپ نے سارے جواب صحیح دیے ہیں تو چرچ کے بعد کوکیز آپ کے لیے موجود ہیں۔ آمین۔ میں آپ کو ایک اہم نقطے کی طرف لے کے جا رہا ہوں، غور سے سنیں۔ اگر کوئی شخص خادم ہو یا مبلغ ہو اور آج یہ اعلانات کرے، تو کیا وہ سچا نبی ہوگا یا جھوٹا نبی؟ اگر وہ جھوٹا نبی ہے تو سوال یہ ہے، کیا وہ ایک سچی کلیسیا کی نمائندگی کرے گا یا جھوٹی کلیسیا کی؟ یقیناً جھوٹی کلیسیا۔ میری اگلی سلائیڈ دکھائیں پلیز۔ میں آپ کے لیے آرٹیکل کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو ایک کیتھولک ورلڈ رپورٹ کے ایک مضمون سے اقتباس پڑھ کر سناتا ہوں، اور یہ سابق پوپ فرانسس کے بیان کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے۔ پوپ فرانسس نے ویٹیکن سٹی میں اپنی گفتگو کے دوران یہ اعلان کیا ہے کہ تمام مذاہب سچے ہیں۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ مذہبی سچائی ترقی کرتی ہے اور بدلتی رہتی ہے۔ سچائی کوئی مطلق یا پتھر پر لکھی ہوئی چیز نہیں ہے۔ تو ایک مولد بھی محبت اور خیرات کے کاموں کے ذریعے الہی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، غلط۔ مولد بھی خدا کو مانتا ہے، غلط۔ وہ اپنی روح کو خود نجات دیتا ہے، غلط۔ اور انسانیت کی مفلسی کے عمل میں ایک فعال شریک بن جاتا ہے، غلط۔ مزید پوپ فرانسس نے کہا، چاہے ہم کلیسیا، یہودی عبادت گاہ، مسجد یا مندر میں عبادت کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے ہم خدا کو یسوع، ادونائی، اللہ یا کرشنا کہیں، ہم سب محبت کے ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سچائی ہر اس شخص کے لیے ہے، واضح ہے، جس کے دل میں محبت اور فروتنی ہے۔ یہ نظریہ بھی غلط ہے۔
اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تمام مذاہب سچے ہیں کیونکہ وہ ان لوگوں کے دلوں میں سچے ہیں جو ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ نظریہ بھی غیر مناسب ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سچائی کا معیار کیا ہے؟ سنیں، یہ پوپ یا موجودہ پوپ یا مجموعی طور پر کیتھولک کلیسیا نے اس بڑے عقیدتی موقف کی تردید نہیں کی اور کوئی اس بیان کے خلاف کھڑا نہیں ہوا۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ اب ایک اور سوال آپ کے سامنے ہے، تو اگر کوئی ایسی تعلیمات پیش کرے تو کیا وہ ایک سچا نبی ہے یا وہ جھوٹا نبی ہے؟ تو کیا وہ سچی کلیسیا کی نمائندگی کرتا ہے یا جھوٹی کلیسیا کی؟ تو خدا کے لوگوں دھیان سے سنو، مجھے پرواہ نہیں اس مقرر کے نقطہ نظر کے مطابق ایسی تعلیمات شدید گمراہی، بدعت اور فریب پر مبنی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ان عقائد کو اس بائبل کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کیا جا سکتا جسے وہ پڑھتا ہے۔ تو آپ کے اس بیان کی کوئی سچائی نہیں، کوئی شکل نہیں، کوئی روپ نہیں اور کوئی رنگ نہیں اس کا، اور نہ ہی یہ بائبل کے مطابق ہے جسے ہم پڑھتے ہیں۔ چلیے آمین کہیں میرے ساتھ۔ سنیں، میری بات دھیان سے سنیں، اب میرے دل کی بات سنیں، خاص طور پر اگر آپ پہلی مرتبہ جڑا منسٹری میں آئے ہیں یا آن لائن اس پیغام کو سن رہے ہیں تو میری بات کو صحیح طور پر سمجھیں۔ آپ سب میرے دل کے پاس ہیں۔ میرا مقصد بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ کیتھولک کلیسیوں پر حملہ کرنا یا ان کی توہین کرنا۔ اگر آپ میری بات کو سمجھ گئے تو آمین کہیں۔ یہ میرا مقصد ہرگز نہیں ہے، میرا دل جانتا ہے۔ میں تو صرف آپ کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں صرف حقائق بیان کر رہا ہوں، میں سچائی کو ظاہر کر رہا ہوں، کیونکہ بائبل مجھے یہ سکھاتی ہے تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی، سچائی ہی آزاد کرے گی۔ آپ کو بتانا میری ذمہ داری ہے خادم کے طور پر، یہ میرا فرض ہے کہ خدا کے کلام کی سچائی کی روشنی کو اس عظیم دھوکے اور گمراہی کے اندھیروں میں چمکاؤں جو آج دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو خدا کے کلام کے ذریعے میں ایسے لوگوں کو اس اندھیرے سے نکالنا چاہتا ہوں جو سچائی سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کے لیے ثبوت بالکل واضح ہیں، سچائی اور خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ تو کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ اگر آپ کیتھولک ہیں اور اس تعلیم کی پیروی کرتے ہیں تو اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا آپ اس نبی اور اس کلیسیا کی پیروی جاری رکھیں گے یا نہیں، اور ایسی کلیسیا سے رفاقت جاری رکھیں گے یا نہیں۔ میری بات واضح طور پر سن لیں، یہ نفرت انگیز تقریر نہیں ہے، اور ایسی گفتگو کو ہم کہتے ہیں محبت بری گفتگو، کیونکہ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ خدا کے کلام کی سچائی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ ایک دن پکاریں یسوع کو، یسوع مسیح کو پکاریں اور نجات پائیں، کیونکہ نجات کسی کرشنا اور کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ آسمان کے نیچے انسانوں کو دیا گیا ایک ہی نام ہے جس کے وسیلے سے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ کوئی اس کا نام پکارے یسوع۔ یہودا۔ ہائے، میں پاسٹر مائیکل یوریشا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس چھوٹے سے پیغام سے بہت برکت پائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مسیح کا یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اور آخر میں گزارش کروں گا کہ یہ کلام آپ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ بانٹنا نہ بھولیں۔ یسوع جلد آ رہا ہے۔ آمین۔